ابو محمد کنیت ہے تیرے مولا حسن کی. یا ابا محمد لا تموت نفس الا ویشہد ابوکا فکیف لا یشہد علی جنازتہ. فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، تیرا بابا علی ہر جنازے پہ آتا ہے، اپنے جنازے پہ کیوں نہ آئے؟ وہ کہنے چلا ہوں کہ اسی میں کئی خم سے بند ہیں. جو حسن نے دیا وہ علی کا ظاہر تھا، جو سوار نے لیا وہ علی کا باطن تھا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یوں سمجھے جو حسن نے دیا وہ علی کا وہ بدن تھا جو علی نے خود بنایا، جو سوار تھا وہ بدن تھا جو علی نے بنایا. جو چارپائی پہ تھا وہ بدن تھا جو علی نے خود بنایا. اب بھائی میرا کلیجہ پھٹے کہ نہ پھٹے، میرا اڑ جانے کو دل کرے یا نہ کرے، اور جو علی اپنے آپ کو خود بناتا ہو تجھے نہیں بنا سکتا. چارپائی پہ وہ بدن تھا جو علی نے بنایا، گھوڑے پہ وہ بدن تھا جو علی نے بنایا. اور اسی طرح اب یوں سمجھو، وہ گھوڑے والا چارپائی والے سے پوچھ رہا ہے تو میں نے بات ہی کھول دی. ہاں کہاں سے آئے ہو؟ مٹی سے. کہاں جانا ہے؟ مٹی کی طرف. مانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ابو تراب ہے. لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا کل تو انا انتا، میں نے اس سے پوچھا میں تو ہے؟ میں تو ہوں؟ کالا ہاشا کا، وہ ہاشا کا کہ لگا ہرگز نہیں، اللہ کا باقی ہے. اور جب علی کا ظاہر علی جیسا نہیں، کوئی پاداری ماں کے بچہ علی جیسا نہیں.
علی کا ظاہر بھی ظہیر بھائی کوئی معمولی چیز ہے. خود شہنشاہ نے سر منبر فرمایا تھا ظاہری امامت میرا ظاہر امامت ہے. پچھلے والے والوں کو پڑھیے بات ظاہری امامت ہے میرا ظاہر امامت ہے وہ باطنی غیب منی لا یدرک اور میرا باطن وہ ممنوع غیب ہے جس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا اور جس کی امامت اس جیسی نہیں. اچھا یہ مالا تھکا ہوا ہے کیا؟ نہیں یہ جو 3-4 عزیز بیٹھے ہو تھکے تھکے لگ رہے ہو ٹھیک ہو. اچھا تو چلو داد نہ دو چہرے تو ٹھیک رکھو نا ورنہ میں تمہیں دیکھ کر خود تھک جاؤں گا. ہاں سر اٹھانا. اب علی بادشاہ یعنی اب بولے پڑھ گئی نا بات. علی اپنے ظاہر سے پوچھ رہا ہے انا انتا میں تو ہوں. حاشا ہرگز نہیں. اب ظاہر کہہ رہا ہے اور یہیں پہ قلم ٹوٹ گیا ہے کاتب تقدیر کا بھی. علی کا ظاہر کہہ رہا ہے انا وانا یا مصطفیٰ کی نظر چاہیے یا بے بدل کی آنکھ چاہیے. پھر بات یہی نہیں رک گئی آگے چل رہی ہے. جاؤ گے کہاں؟ اور مجھے ظہیر بھائی بتا رہے تھے کہ کل میچ بھی ہے تو بے شک میچ پہ بیٹھے رہنا. میرے سامنے ایک بندہ بھی ہوا میں نے 9 بجے ممبر پہ بیٹھ جانا ہے. ہاں نہ ذکر کبھی کا انتظار کرتا ہے کسی کا نہ بدن پر گواتا تھے. ہاں جی انا وانا علی کا ظاہر کہہ رہا ہے میں ہوں میں ہی میں ہوں. آگے چلو اور آگے کہتے ہیں انا ذات الذوات وانا ذات فی الذوات میں ذاتوں کی ذات ہوں. ذاتوں کی ذات ہوں. انا ذات فی الذوات للذات میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں ایک ذات کی خاطر. بڑے میری میں ذاتوں کی ذات ہوں میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں لذات ایک ذات کی خاطر. یہ وہ ہے جو ظاہر ہے علی کا. باطل کی طرف اشارہ کر کے سعید بھائی رسال اللہ نے فرمایا تھا انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا شبہ میں وہ جس پر نہ کوئی اسم لگ سکتا ہے نہ کوئی میری شبیہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی مجھے ظہیر بھائی خدا کی قسم کرنا طاہر یہ خیال آتا ہے دل میں کہ شاید میں اپنے وقت سے بھی 200 سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں. لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یہ تو مالکوں کے اختیار اور اقتدار کی بات ہے نا. انہوں نے اگر اس وقت بھیجا ہے تو کسی کو آج بھی میری ضرورت ہے. تو جس کو ہے وہ ذرا سر اٹھانا میری طرف دیکھنا.
ہاں جملہ دینے لگا ہوں تم میں، معراج تمہیں تلاش کیا کرے گی اگر تم نے یہاں لکھ لیا۔ بھائی یوں سمجھ لو کہ ازل سے آج تک اور آج سے قیامت تک جو کچھ علی کے فضائل سن رہے ہو وہ علی کا ظاہر ہے۔ جنت میں جا کے پتہ چلے گا علی کا باطن ہے۔ سمجھ میں آگے نا، ازل سے آج تک اور آج سے لے کر محشر تک جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو لکھا گیا، جو بولا گیا وہ علی کا ظاہر ہے۔ باطن کا پتہ عالم ملکوت میں چلے گا، ملکوتی زبانیں ہوں گی، ملکوتی سماعت ہوگی، ملکوتی دماغ ہوں گے۔ چلے گا علی کیا تھا، علی کیا ہے، علی کیا ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، علی تھا۔ سب کچھ ہے، علی ہے، کچھ نہیں رہے گا، علی ہوگا۔ عکس الہی ہے نا بھائی، جو شیشے تو ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ قد آدم آئی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ابھی جا کے مجلس کے بعد کھڑے ہو جانا، شیشے میں تمہیں تم جیسا ایک نظر آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ تو نہیں ہے، کیونکہ تم تو ایک ہو۔ اب اگر امجد شیشے کے سامنے کھڑا ہے تو جو وہ نظر آ رہا ہے شیشے میں وہ امجد تو نہیں، ورنہ تو دو امجد ہو جائیں گے، اور یہی تو شرک ہوگا۔ تو وہ بھی ہو بہو امجد جیسا۔ آپ کہو گے قبلہ وہ امجد نہیں ہے، وہ امجد کا عکس ہے، اور عکس الٹ شے کو کہتے ہیں، اسی لیے تو بولتے ہیں یہ معاملہ اس کے برعکس ہے، بولتے ہو نا۔ اب اس کے عکس کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے الٹ ہے، یہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ میں رابطہ کیا ہے؟ یہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جانے میں کہاں اور کیا پڑے جا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ کہتا ہے میں خود کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ عکس ہے۔ اور ظاہر بھائی ایک جملہ پھر بولتا چلو، کہتا ہے ظاہر بھائی نتیجہ شڑی وجہ ہے کہ میں اکثر ممبروں سے کہتا ہوں کہ یہ 14 مخلوق نہیں ہے۔ معاذ اللہ، سن معاذ اللہ، سنما معاذ اللہ، یہ اللہ بھی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے مشرک کافر ملعون ملحد مرتد، اگر یہ مخلوق نہیں ہے، بے شک اللہ ان کے بنانے والا ہے لیکن یہ مخلوق نہیں۔ اب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے
ان کی نفی بھی کر رہا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا، پھر کہتا ہے مخلوق نہیں۔ اور تیرے اچھوں سے ابھی منواتا ہوں، تو شیشے کے سامنے کھڑا ہے، تو کس سے بنا ہے؟ کتنے عناصر سے بنا ہے؟ 4 سے۔ میں نے تھوڑا پڑھا، وہ کون کون سے؟ آگ، مٹی، پانی۔ اللہ تیرا بھلا کرے بچے، تو نے میری مدد کی، اب بہت ساری مدد تیری میں کرتا ہوں۔ اب تو بنا ہے 4 عناصر سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے یہ کس سے بنا ہے؟ بنا اس کے ایلیمنٹ بتا مجھے، اس کے عناصر بنا، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ کسی شے سے نہیں بنا۔ تو پھر ڈوب کے مر جا۔ تو جیسے فاسق فاجر کا عکس مخلوق نہیں ہے، اور جو اللہ کا عکس ہے وہ مخلوق ہے۔ سمجھ گئی میری گفتگو آج کی؟ علی اللہ کا عکس ہے اور علی ذل اللہ ہے، بے بدن کا سایہ ہے علی۔ رسول کی حدیث ہے تیرے مولا کے بارے میں، ذل اللہ ہے فی الارض، علی زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ تمہارا سایہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہو گئے ہو، سایہ نہ ہو۔ نہیں، جب سے تم ہو تب سے تمہارا سایہ ہے، جب تک تم رہو گے تب تک تمہارا سایہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ رات میں وہ دکھائی نہیں دیتا، ظرف کی کم ظرفی ہے، سایہ تو ساتھ ہے۔ سے دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔ علی ذل اللہ ہے، تیرے دائیں یا بائیں ہے، تیرے دائیں بائیں ہے، امجد کے ساتھ، سیدہ جی کے ساتھ، ان کے ساتھ، ادھر ادھر یہاں وہاں ہر جگہ، مگر اس ذل اللہ کو دیکھنے کے لیے محمد جیسے آفتاب کی روشنی چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کچھ نہیں تھا، یہ تھا، سب کچھ ہے، یہ ہے، کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا ہونا اللہ کے ساتھ، اس کا رہنا اللہ کے ساتھ، اس کا باقی ہونا بھی اللہ کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، یہ بالکل وہی بات ہے۔ جس طرح تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے جو کرتا ہے، تیرا عکس بغیر سکھائے، بغیر سمجھائے وہی کرتا ہے۔ تو نے ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی اٹھا لیا، تو نے پاؤں اٹھایا، اس نے بھی اٹھا لیا، تو بولا وہ بھی بول پڑا، اور جو تو بولا وہ بولا۔ زبان بے زبانی سے بولا، انا الخالق انا الرازق انا المحیی انا الممیت، میں خالق میں رازق میں محیی میں ممیت۔ زمین پہ عکس بولا، میں خالق میں رازق میں محیی میں ممیت۔ ایک ہے ذو جہتین ہے، دو سے تعلق رکھتا ہے۔ کائنات میں علی سے 2 بڑے ہیں، ایک مصطفیٰ بڑا ہے، ایک کبریا بڑا ہے۔ دونوں بڑوں سے مربوط، دونوں بڑوں سے رشتہ۔ یہ والا بڑا جو زمین پہ ہے یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، عرش والا بڑا کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا وسیع ہے، وہ کہتا ہے میرا ولی ہے۔
میرا زور کمر ہے، وہ کہتا ہے میری طاقت ہے. یہ کہتا ہے میرا داماد ہے، وہ کہتا ہے میرا خانہ زاد ہے. یہ کہتا ہے انفسنا وانفسکم، نفس رسول ہے، وہ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، یہ نفس اللہ ہے. میں نے ظہیر بھائی عجیب بات، اللہ جانے یہ کیسا بندہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بھی کھینچتا نہیں ہو رہی. یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، چونکہ دونوں کا ہے. اس کے حصے کی انا بھی یہ بولتا ہے، اس کے حصے کی انا درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. بس ختم ہو گئی بات، 2 ہی منٹ رہ گئے ہیں باقی ملے، اور اتنا ہی پڑھنا ہے. بات میری اور آپ کی حد تک ہوتی تو میں ممبر چھوڑ بھی دیتا، معذرت بھی کر لیتا، لیکن جو شام سے آئی ہے وہ مجھ سے آنا کی تفصیل سننے نہیں آئی. ہاں، اس کا مقصد صرف فرصہ ہے. اور پھر ذات واجب کی قسم عقل چکرا جاتی ہے. کتابوں میں پڑھ رکھا ہے میں نے کہ کوئی پڑھنے والا عالم، ذاکر، واعظ، خطیب کوئی ہو، جو ہی وہ مصائب کی طرف آتا ہے نا، تو جو پردے میں بیٹھی ہوتی ہے شام کی مخدومہ، وہ پڑھنے والے سے کہتی ہے میں شام سے صرف حسین پر رونے آئی ہوں. اور اللہ جانے عزاداروں میں کہاں اکبر کا بابا بیٹھا ہوتا ہے، تڑپ کے حسین کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ اگر مجھے رونے آئی ہے، میں اس کی بے رضائی کو رونے آیا، میں زینب کی چادر کو رونے. بلکہ تم میں تو 2 موجود ہیں جو اس پر رونا چاہتے ہیں. ایک سلطان کربلا، سن مجھ سے لوگ سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر، بس میں سمجھنے لگا ہوں کوئی باقاعدہ مسائل نہیں پڑھنے لگا ہے، تاکہ تیری آنکھ تھوڑا سا وضو کر لے اور میں دعا مانگ لوں. زمانہ حسین پر روتا ہے، حسین زینب کو روتا ہے. یہ تو میں، اور ایک وہ تو پانی رو رہا ہے، وہ تیرے دائیں بائیں کہیں لہو بیٹھا رو رہا ہے. تو قطروں کی صورت ایک ایک آنسو گنا جا سکتا ہے تیرا، وہ تو اللہ جانے کتنے پر نالے بہائے گا رونے کے لیے. اور جو رو رو کر اتنا نہیں ہو گیا تھا، کتب مقاتل میں پڑھ لینا، جس طرح گندم کا نازک پودا معمولی سی ہوا میں بھی جھولنے لگتا ہے، تیرے امام کا بدن ٹھہر نہیں سکتا تھا، کمزوری سے، نقاہت سے، ارادش بھی لہراتا تھا. ابن منذر مدائنی نے قدموں پہ ٹکر مار کے کہا خود پہ رحم نہیں آتا نہ کرو، اپنے بابا کے شیعوں پہ تو رحم کرو. ٹھنڈی سانس لے کر کہا کیا کرو، تھوڑا رویا کرو. فوارا اچھلا، ہاں ابن منذر ٹھیک کہتے ہو، مجھے تھوڑا رونا چاہیے، مگر ایک بات تو بتا. کہا کیا؟ فرمایا کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولا سہیور بیٹے کو مر جانا چاہیے. سجاد نے کہا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں شام سے زندہ کیسے آ گیا؟ میرا حق تھا زینب کو ننگے سر دیکھ کے بازار شام میں مر گیا ہوتا. سیار الذین ظلموا ایما القلبین القلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ مجلس اللہ کو مقبول فرما، مانیان کی نصائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شدت مبدل و سعادت فرما، ہماری یوریدہ بیان قبول فرما، یہ اولاد حالات العیناتہ فرما، یہ مخلوق
محفوظ اور تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو قائد ہے رعایت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جو دعا فرما، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد عجل